अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे होते, अक्सर औकात घर में अजीब व गरीब किस्म की हरकत हो रही होती हैं, बेसुकूनी होती है, बरकत नहीं होती घरों में, मियाँ बीवी में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, औलाद नहीं हो रही होती, कारोबार ख़राब हो चुका है। ये तमाम मसाइल हमारे घरों के हैं और इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पीर वकास खालिद साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है अलामा हाफिज कासिम रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला है तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए, कुरान पाक की आयात, सूरतें और अल्लाह ताला के नामों के जरिए से। दो तीन गुजारिशात हैं जो प्रोग्राम के आगाज में मैं आपसे करना चाहूंगी कि जनाब, ये प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये किसी किस्म का कोई पेड कंटेंट नहीं है। ये स्पेशली तौर पर अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह के बंदों की आसानी के लिए आपके सामने पेश किया जा रहा है। और जो भी हमें उलमाए कराम ज्वाइन करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए फी सबीलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, कॉल सुनते हैं, मसाइल का हल बताते हैं और आप लोगों की मदद करते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि जब आप कॉल करते हैं हमें प्रोग्राम में, तो कॉल करने का मकसद होता है कि आपके साथ बात हो सके, आपका मसला सुनिए और आपके मसले का हल बताएं, जो कि यकीनन हम रोजाना करते हैं। लेकिन जब आप लोग कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम अक्सर औकात आप लोगों का ऊंचा होता है, कंट्रोल रूम से बार बार कहा भी जाता है कि वॉल्यूम बंद कर लें, लेकिन अक्सर बात नहीं भी मानी जाती। तो आसानी इसी में है कि आप वॉल्यूम बंद करके कॉल किया करें ताकि हमें आवाज आए, आपकी लाइन ड्रॉप ना हो। अगर लाइन ड्रॉप हो जाए तो यकीनन इसका दुख आपको भी होता है और हमें भी होता है। इसके साथ साथ वो लोग जो प्रोग्राम में लाइट नहीं है, सिग्नल का इशू हो गया, लाइन ड्रॉप हो गई, कोई भी मसला हो गया और आप अपने मसले का हल नहीं सुन पाए, तो आप लोगों की आसानी के लिए YouTube पे हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा मौजूद होते हैं, डेट वाइज वहां पर मौजूद है। आप जब सर्च करेंगे प्रोग्राम इस्तिखारा, वहां से पूरा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा और आप दोबारा से सुन सकते हैं कि आपको आपके मसले का क्या हल बताया गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसमें आप लोगों के मसाइल का हल बताया जाता है कुरान पाक की आयात के ज़रिए से, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन कुरान पाक की जो आयात बताई जाती हैं या सूरतें बताई जाती हैं, उसके जो एराब होते हैं उसका बड़ा ध्यान रख के पढ़ा करें, अदा किया करें। अल्फाज की अदायगी प्रॉपर होनी चाहिए। अक्सर औकात जब हम तादाद पूरी करने के लिए उसकी स्पीड लगा के पढ़ते हैं तो उसके आराब में अक्सर फ़र्क आ जाता है, जिससे उसके मायने भी बदल जाते हैं। इस पर भी मैं चाहती हूँ कि आज हम राय भी लेंगे अलामा कासिम रसूल साहब की भी और पीर वकास खालिद साहब की भी। क्या कहेंगे इस हवाले से कि अक्सर स्पीड लगाते हैं तो एराब हम ऊंच नीच कर जाते हैं, जिसमें मायने भी बदल जाता है। बिल्कुल ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। बहुत आपने एक अहम नुक्ता उठाया है कि देखें, हम अजम में रहने वाले हैं और जो कुरान पाक पढ़ने का तरीक़ा है, जब एक वक्त था कि अब भी यकीनन वो वक्त होगा यकीनन कि जब माएँ बच्चों के कुरान पाक के तलफ़ुज़ के लिए बड़ी फ़िक्रमंद होती थी। आज की माँ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए बेचैन होती है। आज की माँ बच्चों को चाहती है कि वो इंग्लिश बोले, इंग्लिश में बात करें, मगर जो बच्चे की बुनियाद होती है वो कुरान पाक की, अगर उसको तिलावत नहीं आएगी, और तिलावत के लिए कुरान पाक आपको तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना पड़ेगा, क़वाइद व ज़वाबित का ख्याल रखना पड़ेगा। जो बच्चे सही मानों में जो नाज़रा पढ़ते हैं और तलफ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं, फिर वो जब तक रहते हैं कुरान पाक अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ होता ये है, हम और सब्जेक्ट्स के लिए तो बड़े फ़िक्रमंद होते हैं अपने बच्चों के लिए, मैं कुरान पाक पढ़ने के लिए हम कहते हैं बस ठीक है कुरान पाक ही पढ़ना है ना, पढ़ लेगा। जिस वजह से ख़राबी होती है और इंसान की ज़िंदगी बढ़ती चली जाती है और वो सही तरह कुरान पाक पढ़ नहीं सकता, तलफ़ुज़ का ख्याल ही रखता। जब तलफ़ुज़ का ख्याल नहीं रखता, फिर जो आपने जो एक नुक्ता उठाया है कि आराब की जो गलती की वजह से मानी बदल जाते हैं, मैं एक मिसाल पेश कर देता हूं। जैसे कल्बुन, कल्बुन का मतलब है दिल, कल्ब,
اور اگر آپ اس کو قاف موٹی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو قلبن کہیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا کتا. اتنا معنی جو نا بدل جاتا ہے قلب اور قلب کا کہ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں, آپ کو صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا تو اس کے میننگز بدل جائیں گے. اسی طرح سواد ہے, سین ہے, طوا ہے اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جس سے معانی بدل جاتے ہیں. اس لیے میں جو بنیاد بات کرنا چاہتا ہوں, قرآن پاک تلفظ سے پڑھیں. یہ دنیا بھر کے ناظرین سے میں عرض کروں گا, بالخصوص اپنی بہنوں سے, کہ وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے فکر مند بھی ہوں. کسی اچھی قاری کا یا قاریہ کا انتخاب کریں کہ جو آپ کے بچوں کو کم از کم تلفظ سے قرآن پاک تو پڑھائے. جب قرآن پاک بچہ صحیح پڑھے گا تو پھر اس کی آراب میں غلطیاں نہیں ہوں گی. علامہ حافظ قاسم رسول صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل تفصیلاً قبلہ علامہ صاحب نے گفتگو کر دی ہے اس ٹاپک پہ, اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اسکول کی سٹڈیز, یونیورسٹی, کالج کی سٹڈیز سے بہت پریشان ہوتے ہیں اولاد کی طرف سے کہ ان کی اولاد ان سبجیکٹس میں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اس سے انکار نہیں ہے کہ اس چیز کی تعلیم نہ دلوائی جائے, اس سے انکار نہیں ہے. علامہ صاحب کا کہنے کا مقصد اور میری بات سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں پر ہم اتنی تغدو کرتے ہیں, اتنی سٹرگلز کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ وہ ایک لیول پر پہنچ جائیں, ان کا ایک مقام بن جائے, تو میں صرف گزارش کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ انہیں دینی تعلیم, ایکچولی فائدہ ہمیں تبھی ہوگا. میں گزارش کرتا چلا جاؤں, جس ادارے میں میں طالب علم ہوں, جہاں سے میں اپنی جو سٹڈیز کمپلیٹ کر رہا ہوں, درس نظمی کمپلیٹ کر رہا ہوں, وہاں کے جو ٹیچرز ہیں, وہاں کے جو قائد محترم ہیں, وہ اکثر اپنے بیانات میں گزارش کرتے ہیں اپنے مریدین کو, جو استاد ہیں وہ اپنے جو ان کے مسجد میں لوگ سننے کے لیے آتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جہاں پر اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اسکول کی, یونیورسٹی کی, دینی چاہیے, اس سے انکار نہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دینی تعلیم, اس کی بھی اتنی ہی ویلیو ہے, بلکہ اس کی ویلیو زیادہ ہے. دیکھا جائے تو جب والدین میں سے یا ہمارے ریلیٹیوز میں سے کوئی دنیا سے, میں ابھی والدین کی ایگزامپل دیتا ہوں یا فیملی ممبرز کی ایگزامپل دیتا ہوں, جب ان میں سے کوئی دنیا میں سے چلا جاتا ہے تو پیچھے فزکس نے کام نہیں دینا, کیمسٹری, بایولوجی, میتھ, اردو کسی نے کام نہیں دینا. ہاں اولاد کو دین کا سکھایا ہوگا, 4 کلمے پڑھ کے 4 کل بیٹھ کے جب پڑھے گی, قرآن پاک کی تلاوت کرے گی. میں نے ایک حدیث مبارکہ بھی سنائی تھی کہ قیامت جنت میں کچھ لوگ ہیں ان کا مقام اچانک بلند کر دیا جاتا ہے. اہل جنت پوچھتے ہیں, وہ لوگ پوچھیں آخر کیا ماجرا ہے, ہماری کون سی نیکی آپ کو اتنی پسند آ گئی کہ ہمارا مقام, ہماری شان بلند کر دی گئی؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے دنیا میں بیٹھ کے تمہارے لیے بخشش کی دعا طلب کی ہے, ان کی دعا کی بدولت آج تمہارے مقام کو بلند کر دیا گیا ہے. میں انکار نہیں کرتا کہ اسکول کی سٹڈیز نہیں ساتھ رکھنی, یونیورسٹی کی سٹڈیز نہیں ساتھ رکھنی. میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ جو سننے والے ہیں وہ اپنی بات نکال لیتے ہیں, اپنا مقصد اس میں سے پوائنٹ نکال لیتے ہیں اور اس بات کو جو ہے وائرل کر دیا جاتا ہے. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا, بالکل ہمیں دینی چاہیے سٹڈیز اسکول, یونیورسٹی کی, اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو کہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, بالکل کوئی کہ ٹکراؤ ہو جائے کہ وہ پڑھیں گے تو وہ نہیں پڑھ سکتے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے 5, 6, 7 سال کا, تب آپ پڑھائیں, تب بچے کی بنیاد ہوتی ہے. اس سے مراد فزکس کا دور تو وہ 16 سال کی عمر میں آئے گا نا, 15 سال کی عمر میں آئے گا. یہ جو بچہ ہے ابھی پڑھے, جو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکے ان سے میں گزارش کروں گا 8 سے پڑھنا شروع کر دیں. تمینہ صاحبہ اتنا آسان دور ہو چکا ہے کہ آپ یوٹیوب سے پڑھ سکتے ہیں, آن لائن پڑھ سکتے ہیں, کیا کچھ نہیں کر سکتے, آپ کریں تو صحیح. بالکل صحیح ہے جی. لائن پر ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام باجی. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میرا نام امداد علی ہے, ضلع خوشاب سے بول رہا ہوں. جی امداد علی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی, رسول اور پیغمبر میں کیا یہ مماثلت ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں 3. ٹھیک ہے, بالکل بتاتے ہیں آپ کو امداد علی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. پیر وقاص خالد صاحب. جی بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے. اور دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس کائنات میں آئے ہیں ان کو سب کو انبیاء کہتے ہیں, نبی کہتے ہیں. اور رسول وہ ہیں کہ جن پر وحی اترتی ہے, کتابیں نازل ہوئی ہیں, جو اولو العزم اللہ رب العزت کی انبیاء ہیں. ہر جو رسول ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے,
اور رسول بھی ہوتا ہے, اور جو ہر نبی ہے اس کو اس طرح رسول نہیں کہا جا سکتا ہے. اولو العزم جو انبیاء علیہم السلام ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ پاک کے رسول ہیں, اور پیغمبر یہ جو سب چیزیں ہیں, نبی ہر نبی ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے, اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے, اللہ کا منتخب ہے, جن کو اللہ رب العزت چن لیتے ہیں نبوت کے لیے, پھر وہ نبوت کا پیغام قیامت تک پہنچاتا ہے, اور نبوت کا پیغام قیامت تک رہے گا. اور انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ رہا, مگر میرے اور آپ کے آقا آخری نبی بن کر آئے, اور خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر پہ ہے. قیامت تک آپ کی تعلیمات رہیں گی, آپ کی شریعت رہے گی, آپ کا احکام رہے گا, آپ کا کیا ہوا عمل رہے گا, آپ کا پیغام رہے گا. اور اس کے بعد بھی جب حشر کا میدان سجے گا تو جو سرکار کے سچے غلام ہوں گے, آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے, ان کو اللہ رب العزت کی ذات عزت و شان سے نوازے گی. بالکل ٹھیک ہے امداد علی, آپ کے کوشچن کا آنسر آ گیا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا. علامہ حافظ قاسم رسول صاحب, وہم, جادو اور تعویذات, اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ ہم پروگرام میں بات کریں. اکثر اوقات جب ہمیں کالرز کال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے مجھ پر تعویذات کر دی ہیں, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے یا کوئی مخلوق ہے ایسی جو یہاں پر ہمارے علاوہ بھی موجود ہے. یعنی یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو شور نہیں ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے, لیکن وہم ضرور ہے, اور وہم کا علاج ممکن نہیں ہے. یہ تو آپ نے بھی پروگرام میں کئی مرتبہ فرمایا. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجیے. جی بالکل, وہم کا علاج آپ نے بتا دیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. جب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے, اکثر گھروں میں ہو جاتا ہے, جب ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی پریشانی ہے, جس طرح سسٹر نے بتا دیا ہے, گنوا دی ہیں, ان کو کاؤنٹ کروا دیا ہے, جب ایسا پتہ چل جائے تو کسی عالم سے, کوئی ایسا عالم, کوئی ایسا صوفی جس کے متعلق آپ جانتے ہوں کہ ٹھیک شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں, جس طرح اللہ رب العزت نے اور پھر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے, ان احکامات کے مطابق زندگی کو گزار رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پاس جائیں, ان کی صحبت تو اختیار کریں. لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ جو خواتین ہیں وہ ان کے پاس بغیر پردے میں نہ جائیں, ان کے ساتھ کوئی محرم ہو ان کا. بلکہ میں گزارش کرنا چاہوں گا, بہتر یہی ہے کہ مرد ان کے گھر میں جو بھی ہے, اس کا بیٹا ہے, بھائی ہے, والد ہے, شوہر ہے, جو بھی اس وقت گھر میں موجود ہے, وہ ان کے پاس جائے اور انہیں جا کر بتائے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے. اکثر یہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے, ڈپریشن, جب انسان سوچنے لگ جاتا ہے, انسان کا دماغ جب پاس میں چلا جاتا ہے, سوچتا رہتا ہے یا فیوچر کا سوچتا ہے کہ یار میرا کیا بنے گا, تو انسان مینٹلی طور پر اتنا ڈیڈ ہو جاتا ہے. جس طرح آج کل کووڈ-19 ہے, اس کا خوف اتنا زیادہ ہے, خوف کی وجہ سے لوگ مینٹلی ڈیڈ ہو گئے ہیں. بالکل اس کی جو ڈیتھ ریشو ہے بالکل جس طرح پچھلے دنوں میں ایک دن میں 150, 160, 140 کو کراس کیا ہے. بالکل اس کا انکار نہیں کہ کرونا وائرس نہیں ہے, اس کا ہم کہتے ہیں وجود ہے, لیکن اکثر لوگ, پاکستان کی بہت زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ یہ ایک مینٹلی مریض بن گئی ہے, مینٹلی پیشنٹ بن گئی ہے, خوف زدہ ہو گئے ہیں, ان کے ذہنوں میں وہم بیٹھ گیا ہے. کسی کو بخار ہو گیا, کھانسی شروع ہو گئی, سانس میں ہلکی پرابلم آ گئی, وہ یہی سمجھتا مجھے کرونا ہو گیا. یہ وہم کا جس طرح سسٹر نے بتا دیا ہے, اس کا علاج نہیں ہے. میں پھر بھی آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کل جو ایک کنڈیشن چل رہی ہے یہ کیوں ہوا, اب اس کا سولوشن کیا ہے, ڈائگنوز کروں گا اور پھر بتاؤں گا سولوشن کیا. میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انڈیڈ چیریٹی extinguish the Lord's anger وتدفع امیتۃ السوء and protects against the evil death. کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب. فرمایا کہ جو یہ صدقہ ہے یہ رب تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اب ہم لوگ, میں آپ, ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں, جس کی بدولت ہم میں ایک ایسا وائرس آ گیا ہے کہ ہر شخص اسے بچنا چاہتا ہے, لیکن پھر بھی کثیر تعداد میں اموات واقع ہو رہی ہیں. کیا جائے؟ فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب. صدقہ دینا چاہیے. وتدفع امیتۃ السوء. ہر شخص چاہتا ہے کہ مالک مولا مجھے ایسی موت نہ نصیب ہو کہ جس میں مجھے کفن بھی نصیب نہ ہو. مالک مولا مجھے ایسی موت نہ دینا جس میں مجھے دفنایا بھی ٹھیک طریقے سے نہ جائے. کالر آ گئے, یہی سے آگے کنٹینیو کریں گے. پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر, میں نے اپنی بہو کی بات کرنی تھی.
तो उसके मसले में ये है कि उसकी तबीयत बड़ी गर्म हो जाती है घर में। पहले मुझे उनका नाम बता दें। इकरा। इकरा की क्या एज है? उसकी एज है 26। 26। आपकी बहू है? हाँ जी। चलें अब बताएं क्या इशू है इनका। वॉल्यूम आपके टीवी का अब भी ऊंचा है? वॉल्यूम कम कर बंद कर देना। जी कर ली है। चलें बताएं। उसका मसला ये है कि वो घर में ना एकदम ना गर्म हो जाती तबीयत, और गाली गलोच, और ना देखती है सास है ससुर है, घर में मेहमान आए हुए हैं, मोहल्ले में भी ऊंची ऊंची पुकारना शुरू कर देती है। तो उसके बारे में कोई ऐसा वजीफा बताएं जो अल्लाह ताला उसके दिल में नरमी डाले और सास बहू में प्यार हो। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छी कॉल लगी मुझे आपकी कि आप ये चाह रही हैं कि हम सास बहू में प्यार हो जाए। अच्छा मुझे बताइए इकरा की शादी को कितना अरसा हुआ है? लाइन ड्रॉप हो चुकी है। माजरत चाहती हूँ कौसर साहिबा, एक दो और सवाल पूछना चाह रही थी लेकिन लाइन ड्रॉप होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से हम बात करते हैं अल्लामा हाफिज कासिम रसूल साहब से। बिल्कुल जिस तरह उन्होंने बताया है कि उनके घर में परेशानी है, वो आग बगोला हो जाती हैं, लोगों को बुरा भला कहती हैं, मोहल्ले में भी घर में भी। तो मैं आपको पढ़ने के लिए बता देता हूँ। नमाज की पाबंदी, कसरत से दुरूद पाक हर कॉलर को कहा जाता है जो भी हमसे इस शॉर्ट पीरियड में कनेक्ट होता है। आप फजर की नमाज को जब अदा करें तो 400 मरतबा पहला कलमा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, और फिर इशा की नमाज के बाद 400 मरतबा या हय्यू या कय्यूम अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। जिस सिस्टर की प्रॉब्लम है अगर वो ये विर्द ये वजीफ़ा ख़ुद से कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर वो ऐसा पॉसिबल नहीं तो जिन्होंने कॉल की थी वो इस दुरूद पाक, ये जो मैंने वजीफ़ा बता दिया है, इसका विर्द करें, इसको कसरत के साथ पढ़ें और पानी में दम करके उस सिस्टर को पिला दें कि जिनकी प्रॉब्लम चल रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजलो करम से आपके घर में सुकून अता फरमा देगा। पीर वकास खालिद साहब भी इस हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं इस हवाले से यही कहना चाहता हूँ कि ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी सास हैं जो बहू के लिए फ़िक्रमंद हैं और चाहती हैं कि प्यार मोहब्बत जो ना मज़ीद बढ़े कम ना हो। और बहू जो ना बड़े एक अजीब सूरत हाल में सामने आई है कि आग बगोला हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बेटा आपको करना चाहिए। और बड़ी जिस घर में आप रहती हैं आपकी सास भी फ़िक्रमंद है, आपका शोहर भी आपसे प्यार करता है और भी लोग हैं, तो इतना आग बगोला ना हो कि आपको समझ ही ना आए। इसलिए मिजाज में ठंडक लेकर, और ठंडक मिजाज में तब आई जैसे अल्लामा साहब ने बता दिया। मैं भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि दुरूद और सलाम पढ़ेंगे तो मिजाज में ठंडक आएगी, नरमी आएगी, और ससुराल में ऐसा बिहेव नहीं होता जैसा आप कर रही हैं, और ये ज़्यादा लंबा अर्सा फिर नहीं चलेगा। इसलिए अभी आप रुक जाएँ, ये वक्त है रुकने का। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वकास खालिद साहब अक्सर औकात हमें कॉल्स ये मौसूल होती हैं कि बेटा तंग कर रहा है या बहू ये कह रही होती है कि सास तंग कर रही है, लेकिन यहाँ पर मामला जरा उलट नजर आया कि वो चाह रही है कि मामला सुलझ जाए, अच्छी हो जाए। बड़ी अच्छी कॉल थी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं अली मुराद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? जी मैं एंकर हूँ और मुझे जिस चैनल से भी ऑफर आती है लेकिन मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ तो वो चैनल बंद हो जाता है या वो डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको एज एंकर काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? 2 साल हुए हैं, मेरी 15 साल उम्र है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से अल्लामा हाफिज कासिम रसूल साहब? जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने अपनी एज बताई है 15, टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपके लिए नेक असबाब पैदा फरमाए, और जहाँ पर जाकर आप काम करें आपका वहाँ पर जाना भी एक बाइसे बरकत हो, वहाँ पर बरकतों का नुज़ूल हो, ताकि आपका भी सिस्टम चल जाए और जहाँ पर आप जाते हैं उनका भी सिस्टम चला रहे। आपको मैं पढ़ने के लिए बता देता हूँ, आप कसरत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फजल व करम फरमाएगा। सूरह यासीन की तिलावत करें नमाज फजर के बाद, और फिर नमाज इशा के बाद भी सूरह यासीन की तिलावत करें, वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, और मोहब्बत और अकीदत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे दुरूद पाक पढ़ा करें, दुआ किया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए नेक असबाब पैदा फरमा दे। बिल्कुल ठीक है। पीर वकास खालिद साहब, जैसे कि वहम के हवाले से हम बात कर रहे थे कॉलर से पहले, और कासिम रसूल साहब ने उसमें हदीस भी सुनाई है और बड़ी डिटेल के साथ समझाया है, आपकी क्या राय है? मैं इस पे बात करता हूँ, जुमला जो कॉलर का था कि अभी 15 साल की उम्र है तो मेरे भाई आप स्टडी पे फोकस करें
اور مطالعہ کریں, پڑھیں. جو اینکر جس کو بننے کا شوق ہوتا ہے اس کو بننا چاہیے, مگر اس کے لیے آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ بھی ہو, آپ کا مطالعہ بھی ہو, آپ کی حالات پہ نظر بھی ہو. صرف بولنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں جب سامنے ہوں گی تو آپ اچھے اینکر بن کے سامنے آ سکیں گے. اس کے لیے آپ کی ڈگری بھی ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں ہیں, جب سب چیزیں ملیں گی تو پھر آپ کو کہیں کام ملے گا. 15 سال کے لڑکے کو تو پھر وہ کڈس جو نا کارنر میں ہی وہ ڈال دیں گے. اس لیے آپ فوکس کریں اپنی اسٹڈی پہ, اللہ پاک کرم کرے اور آپ کو کامیابیوں سے نوازے. وہم کی آپ نے بات کی ہے, اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج یہ کورونا سے بھی زیادہ ایک سنگین اور گمبھیر معاملہ ہے, کیونکہ وہ بھی اس کی بھی تشخیص ہو جاتی ہے. وہم ایسا ہے کہ جب تک آپ خود اس کو دور نہ کرنا چاہیں گے, لیکن اس کے لیے کونسلنگ ہوتی ہے. اس کے لیے آپ اپنے شیخ کے پاس بیٹھیں, اس کے لیے آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیں, ان کے پاس کے جن کے پاس علم بھی ہے مگر ان پہ صوفیانہ رنگ بھی چڑھا ہے. جو فقط علم ہوتا ہے وہ انسان کو نہ جانے کہاں لے جاتا ہے. جو صوفی مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ کم از کم آپ کی بات سن کے اس کا حل تو پیش کرتے ہیں. اس لیے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. ان کے پاس جب بیٹھیں گے, سوال کریں گے تو وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. تو دھیرے دھیرے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم آپ کے مزاج سے, آپ کے خیال سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. میں اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, درود و پاک پڑھیں اور اچھے شیخ کی صحبت اختیار کریں, اچھے عالم کے پاس بیٹھیں کہ جس سے آپ کو فائدہ ہوگا یقیناً. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے پیر صاحب کہ جیسے کہ وہم کے حوالے سے ہم بات کریں, یہ وہم ہوتا کیوں ہے؟ کیا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کسی چیز کی کمی ہوتی ہے یا پھر عادتاً ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. یہ جو کہ نہ کمی کی بات ہے نہ عادت کی بات ہے, کچھ ایسا زندگی میں حادثہ بھی ہو جاتا ہے, کچھ انسان کی ایسی سوچ بھی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہوگا, وہ توقع پہ پورا نہیں اترتا, کام ایسا نہیں ہوتا, تو انسان کی سوچ میں چیزیں آ جاتی ہیں. میں اس چیز کو حاصل کر لوں گا یا کر لوں گی, وہ نہیں ہوتی. انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے. جب سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کے اثرات پورے جسم پہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اور پھر یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, بہتر بھی ہو جاتا ہے. انسان کو خود ہی اس سے نکلنا ہے. کالر جی بتائیے بات. انسان نے خود ہی اس سے نکلنا ہے. اس لیے پھر یہ دھیرے دھیرے عادت انسان کی بن جاتی ہے, مگر اس عادت کو آپ خود چھوڑیے. یہ بائی برتھ انسان میں نہیں ہوتا, یہ انسان ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں گرو کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میں بلقیس بی بی بول رہی ہوں سرگوجا سے. جی کہیے بلقیس صاحبہ. ہاں جی, وہ نا ساڈے نا چھٹے نہیں ہٹتے, کدی پانی ہے خون کے رنگ دے, بچے بھی نہیں ہیں, بیمار رہنے دونوں میاں بیوی. اچھا میاں بیوی بیمار رہتے ہیں پانی کے کدی خون کے. کیا اچھا نام آپ نے بتایا بلقیس, آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر 52 سال ہے. 52 سال. میاں کا نام محمد بشیر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ خون کے چھینٹے کبھی پانی کے چھینٹے ہیں, تو یہ بتائیے یہ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ شروع سے ہی پڑھ رہے ہیں, کبھی رک جاتے ہیں کبھی پھر پڑھنا. سال 2 سال یا چند ماہ, کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 3 سال ہو گئے ساری شادی کو. 30 سال میں ایسا ہی مسئلہ چل رہا, کبھی رات کو ڈر لگے گا, کبھی دباؤ پڑے گا. اچھا یہ ڈر لگنا, رات کو خوف آنا صرف آپ کے ساتھ ہے یا گھر میں اور بھی کسی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ یا میاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ بہو کے ساتھ ہی ایسے. بہو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل. چلیں اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا بلقیس صاحبہ, آپ نے ہمیں کال کی ہے. پیر وقاص خالد صاحب. جی اس حوالے سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے اور آپ کے گھر میں چھینٹے نہ پڑیں. ایسا ہو جاتا ہے تو میری بہن, اگر آپ کی شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں تو آپ اتنا لمبا عرصہ گزار لیا ٹینشن میں, تو ایسا ایک عمل کیجئے, 41 دن آپ کا بچہ پڑھ لے, آپ کا شوہر پڑھ لے, اور جن دنوں آپ پڑھ سکیں 41 دن جو ہے سورۃ البقرہ گھر میں اس کی تلاوت کی جائے. 41 دن سورۃ البقرہ پڑھیں. کسی سے پڑھا بھی سکتے ہیں, بیٹا آپ کا بھائی آپ کا شوہر پڑھ لے تو یہ بہت اچھی بات ہے. 41 دن یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں جو اثرات ہیں, جو جادو کی چیزیں اگر ایسے معاملات ہیں تو انشاءاللہ وہ سب دور ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کی ذات پورے گھر میں سکون عطا فرمائے گی. یہ 41 دن عمل کرنا ہے. ویسے آپ نے اور آپ کی فیملی نے جو کام کرنا ہے وہ تیسرا جو کلمہ ہے اس کی تصویر روزانہ کریں. اللہ پاک خیر فرمائیں گے, کرم فرمائیں گے, آپ کو سکون بھی ملے گا, اطمینان بھی ملے گا. مگر یہ چھینٹوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا. 41 دن آپ کل سے ہی شروع کر لیں, سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا.
اچھا یہ بتائیے پیر وقاص خالد صاحب کہ آپ نے جو پڑھنے کے لیے بتایا ہے ان کو، اس سے جو گھر میں خون کے چھینٹے یا پانی کے چھینٹے یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور گھر میں سکون بھی ہو جائے گا؟ سکون بھی آئے گا، اور پھر جو تیسرا کلمہ بتایا یہ ان کے لیے بس بتایا کہ اس سے مزید سکون ملے گا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تندرستی زندگی ہے. آمین. تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں. استخارہ کرانا 28-29 سال ہو رہی ہے، شادی نہیں ہوئی. سب سے پہلے اپنا نام بتائیں. میرا نام پروین ہے، اس کا نام نسرین ہے. پروین آپ کا نام ہے، اور کس کے بارے میں استخارہ کروانا ہے آپ کو؟ بیٹی کے بارے میں. بیٹی کا کیا نام ہے؟ نسرین. نسرین کی عمر کیا ہے جی؟ نسرین کی عمر بتائیں. 28 سال. کیا استخارہ کروانا ہے آپ کو ان کا؟ شادی نہیں ہو رہی. شادی نہیں ہو رہی ہے. چلے اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے بھی کہ نسرین کا رشتہ ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ اللہ پاک بہن کے لیے نیک اسباب پیدا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے. میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں، آپ اس کی تلاوت کریں. جو سسٹر ہے وہ بھی اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے. نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھ لیں. رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی بیٹی کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا ہے پروین صاحبہ، آپ کی بیٹی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل کریں، ان کا رشتہ بھی ہو جائے گا، اور یہ جو پریشانی ہے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو آپ نے بالکل اسی طرح سے پڑھنا بھی ہے، تبھی جا کے مسئلہ حل ہوگا. وہم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے پیر وقاص خالد صاحب کہ وہم ہونے کی وجوہات کیا ہیں، وہ آپ نے بتائیں. اکثر اوقات ہمیں پروگرام کے دوران کالز آ رہی ہوتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ کے اوپر کالا علم ہو گیا ہے، ہمیں کسی بابے نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے، تعویذات کر دیے گئے ہیں. جب لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ جادو ہو گیا، تعویذ ہو گئے، کالا علم ہو گیا، جن چھوڑ دیے، پریاں چھوڑ دی، پھر ان کا حل نہیں بتاتے. میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ یہ پراپر ایک علم ہے. چاہے وہ جیسا بھی علم ہوتا ہے یہ ہر شخص کے پاس نہیں ہے جی کہ جو نا وہ یہ کام کر سکے، ایسا معاملہ ہو جائے. تو اس لیے بہت زیادہ لوگ وہم کا شکار ہو. کیونکہ جس کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، چاہے میرے ساتھ ہی پرابلم ہو جائے، میرا کوئی کام اگر نہیں ہو رہا اس کی ریزن کچھ بھی ہو، تو میں تو یہ سمجھوں گا کسی نے کچھ کیا ہے. اس لیے ہمیں رجوع کرنی ہے اپنے اللہ کی طرف. ہم نے اپنے آپ کو لے کے جانا اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف. جب انسان جب یہ کہتا ہے کہ رب کائنات نے، رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا، مگر اگلا پیغام بڑا زبردست ہے، وبشری صابرین، اور خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے. تو آپ اب دیکھیں جو صبر ہے، کیا انسان کو مال ملتا رہے انسان صبر کرتا ہے؟ کیا دولت ملے اس پہ صبر ہوتا ہے؟ کیا شہرت ملے اس پہ صبر ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے اگر مال کی کمی ہو گئی، صبر ہوتا ہے اگر شہرت میں کمی آ گئی، صبر ہوتا ہے کہ آپ کی صحت باقی نہ رہی. تو جو صبر کرتا ہے رب کائنات نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. سم ٹائم تمینہ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمارا فوکس اس طرف ہوتا ہے یہ چیز مل جائے، مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. مگر ہم چاہتے ہیں وہ مل جائے، وہ نہیں ملتی، ہم پریشان ہوتے ہیں اور وہم کا شکار ہو جاتے ہیں. مگر اس کا ریزلٹ ہمارے اللہ نے اچھا سوچا ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے بھی بتایا پیر وقاص خالد صاحب کہ اکثر اوقات ہماری جو جستجو ہوتی ہے، جو ہماری خواہش ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری وہ پوری ہونی چاہیے. کالر آ چکے ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں، پھر یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میرا نام شہناز ہے اور میں جڑا والا سے بات کر رہی ہوں. کہیے شہناز، تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں اور کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں. میں نے کہا میرا نام شہناز ہے اور میں جڑا والا سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور ہمیں نا روزانہ آئے دن کوئی نہ کوئی پرابلم بنتی رہتی ہے کہ کبھی ایسے ہی پولیس کا کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی نہ کوئی مصیبت آئے دن یعنی کہ آتی رہتی ہے. حالانکہ ہم اتنا اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتے ہیں، ہمارا جو گاؤں ہے ان میں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے.
तो फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आए दिन हमें कोई ना कोई मसला बन जाता है। परसों रात को अब मैं, मेरी अम्मी और एक बहन और कजन सोए पड़े थे कि 3 डाकू आ गए और हमारे सर पे खड़े हो गए। उससे एक दिन पहले पुलिस का मसला बना, दूसरे दिन ये आ गए हमारे सर पे और हमें कमरे में बंद कर दिया और जो उनके हाथ आया वो ले गए। तो मैंने इस्तिखारा करवाना था कि ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों हो रही है। ठीक है, हेलो, बिल्कुल ठीक है। शहनाज, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 26 साल है उम्र है। और आपकी वालिदा का क्या नाम है? मेरी वालिदा का नाम रजिया बीबी। चलें, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनाज, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से कासिम रसूल साहब? जी बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इस तरह की जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उनसे रब ताला आपको दूर रखे। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, पाबंदी करें, क्योंकि इसके ज़रिए हमारी मुश्किलात से छुटकारा होता है, हमें गमों से निकलने का रब ताला रास्ता बना देता है, मुश्किलों से निकलने का रास्ता बना देता है। नमाज की पाबंदी करें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, रब ताला के हुजूर दुआ करें। मैं आपको पढ़ने के लिए भी बता देता हूँ, सूरह रहमान की तिलावत करें आप अपने घर में। आप अपने घर में, अगर कोई आपके घर में लड़का है मौजूद है और इनकेस अगर नहीं भी है, अगर तो लड़का है, उससे चाहिए कि ऊंची आवाज़ से तिलावत करें नमाज फजर के बाद और नमाज इशा के बाद। और जो सिस्टर्स हैं, बहनें हैं और आपकी वालदा जो हैं, वो धीमी आवाज़ में नमाज फजर के बाद और नमाज इशा के बाद तिलावत करें, रब ताला के हुजूर दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फजल व करम फरमा दे। बिल्कुल ठीक है शहनाज, जैसे कि आपको बताया गया है आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये हर कुछ दिनों के बाद जो मसला बन जाता है ये ठीक हो जाएगी सूरत हाल। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो चुकी है, माजरत के साथ आप दोबारा से कॉल कर लीजिए, अभी प्रोग्राम का काफ़ी वक्त बाकी है और कॉल आपकी ज़रूर मिलेगी जिसमें आप अपना मसला बताएंगे और आपको आपके मसले का हल भी बताया जाएगा। इसके साथ ही आपकी तरफ फिर से आऊँगी अल्लामा हाफिज़ कासिम रसूल साहब, जैसे कि जादू के हवाले से हमें पीर वकास खालिद साहब ने भी बताया, आपकी क्या राय है? जिस तरह आपने बताया कि लोग चले जाते हैं किसी के पास और वो बता देते हैं कि आप पे काला इल्म है, काला जादू है, लेकिन हल नहीं बताते। मैं ये सवाल आप पर नाजरीन पर छोड़ देता हूँ। अच्छा, इसी सवाल से हम आगे बढ़ेंगे। कॉलर आगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। टीवी का वॉल्यूम आपने बंद नहीं किया? बंद हो गया। चलें, बताएं क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बता दें। लाइन ड्रॉप हो चुकी है, टीवी का वॉल्यूम भी ऊंचा था और शायद सिग्नल्स का इशू था, लाइन ड्रॉप हो गई। दोबारा से आप कॉल कर लीजिए। जी अल्लामा साहब। जी बिल्कुल, मैं सवाल नाजरीन पर छोड़ देता हूं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बता देता है कि आपको टेम्परेचर है और वो मेडिसिन नहीं देता, आप दोबारा उसके पास नहीं जाते, आप कहते हैं डॉक्टर ही नहीं ठीक, आप अपना डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। इसी तरह आप किसी आलिम के पास चले जाते हैं, कोई ऐसा आलिम, हम उसे आलिम नहीं कहते कि जो आपको बता दे भाई आपको ये प्रॉब्लम है, डायग्नोज कर दे, सोल्यूशन ना आपको बताए, हम उस वक्त नहीं चेंज करते आलिम, हम उसी के पास जाते हैं। हाँ यार तूने बता दिया, आपने बता, आप तो कहेंगे नहीं, वो आलिम नहीं होते, वो लोगों के ईमानों को खराब करते हैं, बेसिकली वो ईमान के डकैत होते हैं। हम आलिम नहीं चेंज करते, हम उसी के पास जाते रहते हैं, हम हर किसी को कहते हैं यार मेरे पे काला जादू हो गया, लेकिन सोल्यूशन नहीं बताते। बहुत कसीर तादाद में ऐसे उलमा हैं जो हमारे सरों के ताज हैं, जो ठीक शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें उनसे राब्ता करना चाहिए। जब उनके पास जाएंगे यकीनन हमारी जो परेशानी है, हमारा जो एक वहम है, वो उसका सोल्यूशन भी बताते हैं कि नमाज को अदा करो। अब वहम होता किस तरह से है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे सामने कोई और मेरा दोस्त बैठा है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया तो सारा दिन मैं यही सोचता रहूँगा मेरे मुतल्लिक ही सारा दिन बातें हुई हैं। इस चीज़ को भी वहम कहा जाता है और फिर इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि हम खुशहाल रहें, हम हंसते खेलते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें, रब ताला की इबादत करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क करें, मोहब्बत करें, प्यार करें और इसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार दें। अल्लाह भी राज़ी होगा, उसका रसूल भी राज़ी होगा, वालिदैन भी राज़ी होंगे, अपना ज़िंदगी का निज़ाम भी चलता होगा।
بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے علامہ صاحب, اکثر اوقات جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے اوپر تعویذات کرا دیے گئے ہیں, جادو کرا دیا گیا ہے, اتنے پیسے دے دیں تو پھر آپ کا یہ کام ہو جائے گا اور 100% ہو جائے گا, ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میری ایج نہیں ہے لیکن میں بات سنا دیتا ہوں, وہ بات جو میں نے اپنے قائد محترم, میں انہیں قائد بھی مانتا ہوں, میرے والد گرامی بھی ہیں کیونکہ میرا ایک لنک ایسے گھرانے سے ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب, ہم پہلے کالر سے بات کرتے ہیں پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون ہے؟ حلیمہ بولتی ہوں میں باجی جی. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ لاہور سے. جی حلیمہ کہیے. باجی جی میں چاہتی ہوں کہ میں کسی کے گھر کام کرتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ مجھے صبر اللہ تعالیٰ دے دے کہ مجھے ڈانٹ پڑے, کچھ بھی کہنے میں برداشت کروں. میں یہ چاہتی ہوں, مجھے کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے. اچھا, اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو غصہ نہ آئے؟ غصہ نہ آئے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں یہی ہے, یہی میں چاہتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ حلیمہ آپ کا. اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. جی کیا کہیں گے اس حوالے سے پیر وقاص خالد صاحب؟ ہاں, اس حوالے سے میری بہن میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں انسان کام کرتا ہے تو اگر آپ کام اچھا نہیں کریں گے تو جس نے آپ کو کام پہ رکھا ہے تو وہ ہائپر تو ہوگی یا ہوگا, تو وہ کچھ تو آپ کو کہیں گے, مگر آپ نے اچھے ایمانداری سے کام کرنا ہے, بہتر کام کرنا ہے اور 313 دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے روزانہ. میری بہن آپ نے جب گھر سے باہر نکلیں کام پہ جائیں تو 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گی تو اس کا فائدے 3 ہوں گے. پہلا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ رب العزت کا نام لیا, رحمان رحیم کی مدد طلب کی, آپ کو اس نام کی برکت بھی نصیب ہوگی, آپ اچھے طریقے سے کام بھی کریں گے اور جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ کو ڈانٹیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. 313 دفعہ آپ بسم اللہ روزانہ پڑھ کے نکلا کریں, پھر دیکھیے گا کہ غصہ آپ کا دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا اور جہاں آپ کام کریں گے وہاں آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. 3 فوائد بتا دیے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے استخارہ کروانا ہے. رابعہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. رابعہ کس کے بارے میں استخارہ کروانا ہے؟ جی میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں کروانا ہے. کیا نام ہے آپ کی سسٹر کا؟ میری سسٹر کا نام ہے سدرا سلطان اور والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی. اور جہاں ہم نے ان کا رشتہ طے کرنا ہے اس لڑکے کا نام ہے حسن رضا اور ان کی والدہ کا نام ہے نسیم. ٹھیک ہے. یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ اچھا رہے گا کام؟ چلیں ٹھیک ہے جی, اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. کیا کہیں گے قاسم رسول صاحب؟ جی بالکل, آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی بیک گراؤنڈ پہلے چیک کر لیں, دینی لحاظ سے بھی, ان کی جاب کے لحاظ سے بھی, اور اس کے بعد جو ان کی اسٹڈیز کے حوالے سے بھی آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیں. جو آپ کے والدین ہیں, جو آپ کے گھر میں بڑے ہیں, آپ ان سے مشورہ کر لیں. جس طرح وہ آپ کو کہتے ہیں, حکم دیتے ہیں, ان کے حکم کی آپ تکمیل کریں. اور پڑھنے کے لیے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, اللہ رب العزت نیک اسباب پیدا فرما دے گا کہ نماز فجر کے بعد آپ نے سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے, اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے. اول آخر درود پاک پڑھ لیں, اور جس طرح آپ کے گھر کے بزرگ ہیں, جو والدین ہیں, جس طرح وہ آپ کو کہتے ہیں, جس طرح ان کا مشورہ ہے, حکم ہے, ان کے حکم کے مطابق آپ ان کا رشتہ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو بات آپ سنا رہے تھے اس کو بھی ذرا کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جی بالکل, میں بتا رہا تھا کہ میرے جو ٹیچر ہیں, جو قائد ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو ولی ہوتے ہیں, کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور وہ ان کا رجحان جو ہے, ان کا لنک بھی رب تعالیٰ سے بہت مضبوط ہوتا ہے, ان کو اس پیسے سے غرض نہیں ہوتی. ان کا جو سسٹم چلتا ہے, ان کے اپنے بھی کام ہوتے ہیں, اپنے بھی سسٹم, مطلب اپنی بزنس بھی آپ کہہ دیں, اپنا کاروبار بھی ہوتا ہے. اور بیسیکلی حقیقت میں جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ان کی نظریں لوگوں کے پیسوں پر نہیں ہوتی. ان کی نظریں لوگوں کی مال و دولت, لوگوں کی عزت شہرت, اس سے نہیں ہوتی. ان کا لنک جو ہے وہ رب تعالیٰ سے ہوتا ہے. ان کے پاس جو بھی مسائل آتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں, کیونکہ جو شفا ہے وہ رب تعالیٰ نے ہی دینی ہے. اس چیز کا انکار نہیں ہے, شفا رب تعالیٰ نے ہی دینی ہے. اب وہ جو بندے ہیں, وہ جب کسی نیک بندے کے پاس آتے ہیں, رب تعالیٰ کے نیک بندے کے پاس آتے ہیں, پھر جب وہ رب تعالیٰ کے ہاں دعا کرتے ہیں, اب دعا وہ بھی کر سکتے ہیں
لیکن ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، میں دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا ہوں، سننے والے کچھ ناظرین ہوں گے وہ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا رستہ تھوڑا سا بھول گئے ہیں۔ اب جو نیک لوگ ہیں وہ ہمیں رستہ دکھاتے ہیں، یار تم رستہ بھٹک گئے تھے، ٹھیک رستہ یہ ہے، اس رستے پہ آؤ، یہ دین مصطفیٰ ہے، ان احکامات کے مطابق زندگی گزارو، یہ رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب ان کا لنک جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، وہ پھر راتوں کو اٹھ کے رب تعالیٰ کے ہاتھ دعا کرتے ہیں کہ مالک مولا تیرا بندہ میرے پاس آیا تھا سوال لے کے، میں نے تیری بارگاہ میں سوال چھوڑ دیا ہے، اے مالک مولا تم میری عزت بھی رکھنی اور اس بندے کی بھی، مطلب اس کا کام جو ہے وہ حل کر دی، اور وہ پھر رب تعالیٰ سے اس بندے کا لنک جوڑتے ہیں۔ ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے اس کا کسی طریقے سے لنک جڑ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں، اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے میں نے بات کرنی۔ بیٹی کا کیا نام ہے؟ نہیں آ رہے جی، بیٹی کا نام مہجبین شکیل۔ مہجبین شکیل جی۔ اچھا، اور ان کی عمر کیا ہے؟ ان کی عمر 24 سال۔ 24 سال، اور والدہ کا نام؟ محروم نساء۔ اچھا، اب بتائیے کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، مسئلہ یہ ہے؟ جی جی، کہ میں چاہ رہی کوئی اچھے رشتے آ جائیں اس کے لیے نا۔ ٹھیک ہے۔ ایک دو رشتے آتے تو ہمیں پسند نہیں آتا، کچھ لوگوں کو نہیں پسند آتا، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے، بس اچھا رشتہ لگ جائے میری بچی کا کہیں۔ چلے جی، آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے پوچھ کر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے پیر وقاص خالد صاحب؟ اس حوالے سے پہلے تو دعا ہے آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کی بیٹی کے لیے اچھا جو کہ سبب ہو، اور جو رشتہ ہے آپ جب دونوں فیملیز ملتی ہیں تو دیکھ کے آپ جو سمجھ میں آتا ہے اچھے طریقے سے اس کو پھر ہاں کر دیا جائے۔ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، آپ کی بیٹی نے کریں یا آپ کریں، دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کرے۔ یا وہابو، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں اور یا وہابو کی ایک تسبیح کریں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اچھا رشتہ آئے گا اور آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا۔ آج صحیح عمل کر لیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، رات کو پڑھیں، مگر ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے یا وہابو کی، اول آخر 11 بار درود و سلام ہے، یہ عمل کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت کے نام کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی بیٹی کا جلد رشتہ ہو جائے گا اور آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور جب رشتہ آپ اس کا ہونا ہے تبھی ہونا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، اللہ کا نام لیں، نماز کی پابندی کریں، درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ تعالی یہ سارے معاملات آپ لوگوں کے حل ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں شائستہ بول رہی ہوں لاہور سے۔ شائستہ، آپ کو کنٹرول روم سے 2 مرتبہ کہا گیا ہے کہ ٹی وی کا والیوم بند کر لیں۔ ہاں جی کر دیا ہے۔ جو میرا نام شائستہ اور میری والدہ کا نام نصیبہ بی۔ آپ نے والیوم نہیں بند کیا؟ چلیں جی کیا کر لیتے ہیں۔ تو میرا نام، امی کا نام نصیبہ بی بھی ہے اور میرا نام شائستہ، میں تقریباً 26-27 سال کی ہوں۔ اچھا تو جی، رشتہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شائستہ۔ آپ کے مسئلے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ جی بالکل، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ نیک اسباب پیدا فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے آپ کے لیے۔ میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں، آپ اس کی کثرت کریں، تلاوت ایک پابندی کے ساتھ کریں، روٹین بنا لیں۔ نماز فجر کے بعد سورہ رحمان اور سورہ یاسین، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل۔ اسی طرح اول آخر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھیں، رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے علامہ صاحب نے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اکثر اوقات پیر وقاص خالد صاحب، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، کالرز یہ کال کر رہی ہوتی ہیں کہ اچھا رشتہ نہیں مل رہا، رشتہ نہیں ہو رہا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اکثر اوقات ہمارے مطالبات کچھ زیادہ ہوتے ہیں، یہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں؟ جی بالکل، یہ تو سبھی چاہتے ہیں کہ رشتہ اچھا ہو، تو پہلے اس کے لیے خود بھی اچھا بننا پڑتا ہے کہ میں بھی اچھا ہو جاؤں۔ مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ اور کہ جس سے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے مطالبات کم کریں اور جو کرنے کی چیز ہے وہ کریں، پھر رشتہ ہو جاتا ہے، کمپرومائز ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے؟ جی میں مندی پالڈین سے بات کر رہی ہوں، مجھے اپنے بھائی کے لیے پوچھنا تھا۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ ظفر اقبال ہے، اور والدہ کا نام ہے ارشاد بی بی۔ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، اتنے رشتے آتے ہیں، بات ہی نہیں بنتی۔ رشتے آتے ہیں، پڑھنے کے ظفر کی لیے ایج کیا ہے؟
भाई की एज तकरीबन 25-26 साल है। 25-26 साल है, ठीक है। हाँ। आपने कभी गौर किया है कि बात क्यों नहीं बनती, क्या वजह है, रिश्ता क्यों नहीं होता? पता नहीं क्या वजह, हमारे पास तो सब कुछ है, पता नहीं इतने रिश्ते आते हैं फिर भी लोगों को पसंद ही नहीं आता। क्या करते हैं जफर इकबाल? वो बाहर होते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से अलामा साहब? जी बिल्कुल, दुआ है कि रब ताला नेक असबाब पैदा फरमाए। सभी लोग तकरीबन आज जितनी भी कॉल आई हैं मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो इसी के मुतल्लिक है कि रिश्ते की प्रॉब्लम है। आपको फिर वही बताया जाता है कि नमाज की पाबंदी करें, आप तिलावत कुरान पाक करें, सब कुछ है। देखना ये है हमारे पास नमाजें भी हैं, हमारे पास कुरान पाक की तिलावत भी है, सभी लोग करें। सिर्फ जिसका रिश्ते का मसला है सिर्फ वो उससे नहीं कहा जाता। नमाज पढ़ना सभी के लिए लाजिम है, सिर्फ उसी के लिए नहीं जिसकी कोई प्रॉब्लम चल रही है। कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। मैं फिर पढ़ने के लिए आपको बता देता हूँ कि नमाज फजर के बाद सूरह रहमान और सूरह यासीन अव्वल आखिर दुरूद पाक, नमाज इशा के बाद सूरह मुल्क सूरह मुज़म्मिल अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बेटे के लिए नेक असबाब पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। जी नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है और कहाँ से हैं? मियां अब्दुल शाहिद मेरा नाम है, लाहौर से हूँ। जी शाहिद साहब क्या कहना चाहते हैं? मेरे बेटे की ना 32 साल उम्र होगी तो उसका रिश्ते देखे ना, अभी तक इसका रिश्ता नहीं हो रहा। बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा? हाँ बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा। 29 साल उसकी एज है। कितनी एज है? 29 साल। 29। और बेटे का नाम क्या है? अरफान अली। इरफान अली, ठीक है। और इनकी वालिदा का नाम? जाहिदा परवीन। जाहिदा परवीन, ठीक है। और कुछ कहना है आपको शाहिद साहब? हाँ ये पता करना है क्योंकि अब इसके जहाँ जॉब कर रहे हैं ना कॉलेज में, वहाँ प्रिंसिपल से निकालने के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो ये पता करना था कि क्या मसला है, क्योंकि 11 साल से जॉब कर रहा है। अच्छा चलें, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, आपने अपने बेटे के लिए हमें कॉल की है। क्या कहेंगे पीर वकास खालिद? अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाए और सब मामला जो हैं वो आसानी के साथ हो जाए, इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। आप अपने बेटे से कहिए या बेटे की वालिदा अव्वल आखिर 11 बार दरूद सलाम पढ़ने के बाद या वहाबों की तस्बीह करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके बेटे का रिश्ता हो जाएगा और आसानी के साथ हो जाएगा और बेहतरीन मामलत हो जाएंगे। ये तस्बीह करें और इससे मुराद यही होती है कि नमाज की पाबंदी करें, दरूद सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम होगा, बरकतें आपके साथ शामिल हाल होंगी। तो आप ये तस्बीह आपका बेटा कर ले, बेटे की वालिदा करे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और बहुत जल्द आपके बेटे का अच्छा रिश्ता हो जाएगा। और अच्छे रिश्ते से मुराद हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, इसलिए अपना जो ख्वाहिशात हैं, एक है ज़रूरियात, एक है ख्वाहिशात। ज़रूरियात तो पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशात तो बादशाहों को भी पूरी नहीं होती, इसलिए मुतालबात भी कम हो, ख्वाहिशात भी कम हो, जहाँ अच्छा जोड़ लगे वहाँ कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्ची मेरी शादी हुई है आज 8 साल हो गए। मेरी बेगम ना बाजी आती नहीं है, अगर नहीं कभी 5 मिनट थक जाता हूँ गाली निकालनी शुरू कर देती है। मैंने नहीं आना। आप ये मुझे वजह बता दें, आपकी मेहरबानी होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाजी अंजुम नसीम। क्या नाम है? अंजुम नसीम। अंजुम, अच्छा जी ये बताइए आपकी एज क्या है? मेरी एज माशाल्लाह 56 साल। 56 साल। अच्छा अब मुझे बताएं, आपकी अपनी बेगम से कोई मसाइल बता रहे हैं आप? जी जी कोई मसाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वैसी उधर कोई ऐसी वजह नहीं है। नहीं कोई तो मसला है ना जो आपने कॉल की, मसला जरा दोबारा बता दें। मसला ये है कि मेरी शादी हुई तो 8 साल हो गए। अच्छा जी। मेरी बेगम 8 साल मेरे 6 महीने भी मेरे पास नहीं रही अभी तक। अच्छा जी। और उसने 1-2 बच्चे भी हुए ना, उसने जाया करा दिए। ठीक है। उसके बाद मैं कुछ आपसे बात करूँ, ये आपसे आप मुझे इसका मसला बता दें कि उसने आना है या नहीं आना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया जी आपका। इस हवाले से हम बात करते हैं अलामा कासिम रसूल साहब से। दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपकी आसानियाँ पैदा फरमाए और जो एक घर है वो दोबारा से आबाद हो जाए। आप में और आपकी जो वाइफ है उनमें प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक जो है वो दोबारा से कायम हो जाए। मैं आपको पढ़ने के लिए बता देता हूँ, आप इसकी कसरत करें, आप इसकी तिलावत करें, रब ताला के हुज़ूर दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फजल व करम फरमाएगा। नमाज फ़जर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें
اور نماز ظہر کے بعد بھی اور پھر نماز عشاء کے بعد بھی سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اول آخر درود پاک پڑھ لیں, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں, رب تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے دعا کریں, اللہ رب العزت ضرور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. ساتھ میں آپ بھی اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتی, اس لیے اور جو فیملی کے بڑے لوگ ہیں مل بٹھا کے اور وہ سارا معاملہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے. ٹھیک ہے جی ناظرین, پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پیر وقاص خالد صاحب, ہمیشہ کی طرح پروگرام کے اختتام پر ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں, تو پیر وقاص خالد صاحب دعا کروا دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین, کوہ نور ٹی وی کے استخارہ پروگرام میں جتنے کالرز اور پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا سب کے مسائل حل فرما. یا رب العالمین, جو ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں میرے مولا ان کے من میں جو حاجات ہیں پوری فرما. یا رب العالمین, جو روحانی امراض کا شکار ہیں ان کو صحت سلامتی عطا فرما. میرے مولا جو جسمانی امراض میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا رب العالمین, جنہیں اولاد کی طلب ہے اولاد عطا فرما. میرے مولا بہت سارے کالرز آج شادی کے حوالے سے, بچوں کے شادیوں کے حوالے سے پریشان تھے. میرے مولا ان تمام بھائیوں کی بہنوں کی اچھے طریقے سے مولا شادیاں ہو جائے. میرے مولا اچھے اسباب پیدا فرما. یا رب العالمین, جنہیں رزق کی تمنا ہے ان کو رزق عطا فرما. جو کاروباری مسائل کا شکار ہے میرے مولا ان سب کو رزق کریم وسیع عطا فرما. یا رب العالمین, جو گھروں میں تنگ دستی کا شکار ہے خوشحالی عطا فرما. میرے مولا جو ذہنی امراض کا شکار ہیں, وسوسوں کا وہم کا شکار ہے میرے مولا ان کو بھی سکون قلب عطا فرما. یا رب العالمین, انہیں بھی صحت عطا فرما. میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. میرے مولا ہم تیرے گناہگار بندے ہیں, تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں عطا فرما, تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں عطا فرما. میرے مولا عطاؤں کی بارش برسا. یا رب العالمین, اس وقت مولا جو ایک وبائی مرض کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں میرے مولا ان تمام بھائی بہنوں کو صحت یابی عطا فرما. یا رب العالمین, جو جہان فانی سے کوچ کر گئے ان کا شمار شہداء میں فرما کے درجات بلند فرما. یا رب العالمین, ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما. جو اس دعا میں شامل ہے میرے مولا ہم سب کو کرونا وائرس سے اور موذی امراض سے میرے مولا محفوظ فرما. یا رب العالمین, ہم سب کو محفوظ فرما. جو لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں میرے مولا ہم ان کے نام نہیں لے سکتے. میرے مولا تو دلوں کے حال سے واقف ہے. میرے مولا ان کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. کوہ نور ٹی وی کو مولا عروج عطا فرما. کوہ نور ٹی وی کے مالکان کے آباء و اجداد جو جہان فانی سے کوچ کر کے میرے مولا ان کی بخشش فرما کے درجات بلند فرما. چیئرمین صاحب کے رفقا میں, قریبی رشتہ داروں میں, دوستوں میں میرے مولا جس کوئی بھی مولا وبائی مرض کا اگر شکار ہو چکا ہے میرے مولا اس کو صحت یابی عطا فرما. ہم سب کو محفوظ فرما. ہم سب کی زندگی اسلام پہ گزرے, ہم سب کی موت ایمان پہ آئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.